اس وقت جو پاور پالیٹکس تھی وہ ایک پاور پالیٹکس ہوتی تھی اسٹیبلشمنٹ کی اور پارلیمنٹ کے درمیان وزیر اعظم اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن اس دفعہ یہ لڑائی جو ہے وہ کنورٹ ہو کے وزیر اعظم کی اور چیف جسٹس صاحب کے درمیان شروع ہو گئی، یعنی پارلیمنٹ اور انتظامیہ ایک آمنے سامنے ہے اور دوسری طرف عدلیہ ہے، اور عدلیہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ابھی بندیال صاحب نے تین رکنی بینچ کا جو فیصلہ دیا ہے الیکشن کروانے کا، وہ الیکشن نہیں ہوگا اور وزیر اعظم کسی صورت پہ یہ الیکشن نہیں کروائیں گے، اور وہ اس ضمن میں انتظامیہ کو اپنے ساتھ کھڑا کر چکے ہیں۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کی پشت پہ ہے، اور اس وقت آرمی چیف جسٹس کے پاس سوائے اس کے کہ وہ اداروں کو بلائیں، اداروں کے مختلف جو سیکٹریز ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کریں، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا قصور نہیں ہے تو پھر وہ وزیر اعظم کو بلائیں اور ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کریں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس، کیونکہ نواز شریف نے کہا ہے اور یہ شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے اور آج مریم نواز نے بھی کہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب بیک وقت وزیر اعظم کے، وزیر دفاع کے اور سیکرٹری دفاع کے، سیکرٹری فائنانس کے اور چیف الیکشن کمشنر کے سارے اختیارات اپنے پاس لے کر ایک پیرلل گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں، اور وہ انتظامیہ اور پارلیمنٹ کے خلاف ایک سازش کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف چیف جسٹس فرما رہے ہیں کہ جناب 90 دن میں الیکشن آئین کا تقاضا ہے، اور یہ جو بھی نہیں کرے گا وہ آئین کی خلاف ورزی کرے گا اور اس کو ہم کٹہرے میں لے کر آئیں گے۔ تو یہ جو آمنے سامنے آ گئے نا، اب کہتے ہیں کہ یا تو بندیال صاحب کو ایک سپریم کورٹ کا جو سافٹ کو ہے اس کے ذریعے فارغ کیا جائے گا۔ اس کا پلان یہ ہے کہ ایک طرف 8 ججز ہیں، دوسری طرف ابھی بندیال صاحب کی طرف 7 ججز ہیں۔ اس کو گورنمنٹ جو ہے ایکسپلائٹ کرے گی، وہ اس طرح سے کہ چیف جسٹس صاحب کے خلاف ایک عام شہری جو ہے وہ درخواست دے گا سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور جب سپریم جوڈیشل کونسل میں آتا ہے، کیونکہ اگر گورنمنٹ بھیجے گی تو وہ تو تھرو پریزیڈنٹ جائے گی اور پریزیڈنٹ اس کو ہولڈ کر کے بیٹھ جائیں گے، لیکن جب ایک عام سٹیزن آف پاکستان اس کو کوئی انٹیلیجنس ایجنسیاں بنا کے ایک رپورٹ دیتی ہیں بندیال صاحب کی کسی بھی مطلب ان کی میل پریکٹسز کے بارے میں یا ایسی ٹرانزیکشن کے بارے میں جو اللیگل ہے، تو وہ ایک بندہ جو ہے وہ اٹھائے گا مسودہ اور لے جائے گا اس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ اور سپریم جوڈیشل کونسل 5 رکنی سپریم جوڈیشل کونسل ہے جو ججز کی تقدیر کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس میں چیف جسٹس خود ہوتے ہیں، اس میں 2 سینئر موسٹ ججز ہوتے ہیں جو کہ قاضی فائز ہیں اور سردار طارق مسعود ہیں، اور پھر جو 2 ہائی کورٹس کے سینئر موسٹ ججز، ایک لاہور ہائی کورٹ کے ہیں بٹی صاحب اور دوسرا اپنا سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، یعنی کہ یہ 5 لوگ ہوں گے۔ اور جس فاضل جج کے خلاف جب آتی ہے کوئی پٹیشن یا درخواست سپریم جوڈیشل کونسل میں، تو وہ اس میں قانونی طور پہ بیٹھ نہیں سکتے، تو یوں یہ 4 رکنی ایک بن جائے گا کمیٹی، سپریم جوڈیشل کونسل 4 رکنی ہوگی جو بندیال صاحب کی تقدیر کا فیصلہ کرے گی۔ اس میں 2 تو سیدھے ڈٹرمنڈ ہیں، فائز صاحب اور خاص طور پہ جو طارق مسعود صاحب ہیں، اور تیسرے جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ایک آ جا کے وہ اپنا بھٹی صاحب رہ جائیں گے، جو کہ ارسلان شاہی اس کے جو سسر ہیں، وہ اگر ایک ووٹ دیں گے بھی تو چیف جسٹس صاحب اس سے بچ نہیں پائیں گے، لہذا سپریم جوڈیشل کونسل میں ہی چیف جسٹس صاحب کو فارغ کر دیا جائے گا اس پٹیشن پہ۔ ایک تو یہ تھیوری بھی چل رہی ہے اور ایک یہ سمجھ لیں کہ کنسپریسی گورنمنٹ کر رہی ہے چیف جسٹس کے بارے میں، جو کہ اسی طرح کی کنسپریسی ہے جس طرح کی سپریم کورٹ عام طور پہ انتظامیہ کے خلاف، پارلیمنٹ کے خلاف کرتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کیس کو لٹکاتی ہوئی اکتوبر تک لے جائے گی۔ پہلے سپریم کورٹ جب توہین عدالت کی کارروائی شروع کرے گی تو وہ مختلف محکموں کے سیکرٹریز کے خلاف کرے گی، سیکرٹریز اس میں اپنا موقف دیں گے، بلکہ اس سے
کے ساتھ ہی یہ ایک پٹیشن فائل کریں گے جو ریویو پٹیشن ہے. اب ریویو پٹیشن بعض اوقات سپریم کورٹ فوراً لگا کے فوراً بھی اس کو فارغ کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کی سماعت جو ہے اس کو لمبا کر دے گورنمنٹ اور مختلف طرح کے ہیلے بہانوں سے، تو وہ بھی ڈیلے ہو سکتا ہے. پھر ان سیکٹریز کے اوپر اور چیف الیکشن کی جواب طلبی کے اوپر جب کارروائی ہوتی رہے گی تو یہ 2-3 مہینے گورنمنٹ گزارنا چاہتی ہے جب تک بندیال صاحب ریٹائر نہیں ہو جاتے، اور بندیال صاحب کے بغیر پھر آنے والا جو الیکشن ہے وہ کروائے گی گورنمنٹ. لیکن ان دونوں کے ساتھ ساتھ تیسری چیز یہ ہے کہ بندیال صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ جو عمران خان کو واپس لانے کا پروجیکٹ ہے اس کے وہ روح رواں ہیں. انہوں نے پنجاب 2 دفعہ پی ٹی آئی کو دیا، اب تیسری دفعہ پھر دے رہے ہیں. تو وہ بندیال صاحب وزیر اعظم صاحب کو براہ راست بلا سکتے ہیں، براہ راست ان کو اسی طرح جیسے یوسف رضا گیلانی کو سزا دی گئی ہے اسی طرح سزا دے سکتے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ میں جیل جانے کے بھی تیار ہوں اور توہین عدالت کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، کیونکہ مسلم لیگ نون یہ تو درست بات ہے کہ وہ اس وقت جو مہنگائی ہے اور باقی چیزیں ہیں اس میں چونکہ گورنمنٹ میں ہے تو بہت ساری چیزوں پہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن جب اس کو گورنمنٹ سے اس طرح نکالا جائے گا جیسے شہباز شریف صاحب کو جوڈیشری نکالے گی، تو اس کے بعد ان کا بیانیہ بھی ایک ایسا مزاحمتی بیانیہ بن جائے گا پنجاب میں، اور پنجاب کے لوگ اس بیانیے کو پسند کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ عمران خان کے بیانیوں کو پھر ہٹ کر سکے. تو بہرحال یہ جو نقشہ بنتا جا رہا ہے اس میں لگتا ہے کہ یا میں نہیں یا تو نہیں، یا کہ کیا کہتے ہیں، یا گاہک نہیں تو یا دکاندار نہیں، یہ صورتحال بن رہی ہے. اب یا وزیر اعظم سروائیو کریں گے یا چیف جسٹس سروائیو کریں گے، اور دونوں نے اپنے اپنے جو ہوم ورک کیا ہوا ہے. آپ نے جو گورنمنٹ کے آج کی جو پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ ہے وہ دیکھ لی ہوگی. ایون پیپلز پارٹی اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے، مسلم لیگ نون کے ساتھ. زرداری صاحب نے کہا ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ. بلاول بھٹو صاحب کی آج کی اور کل کی اگر آپ سپیچز دیکھیں اور آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بھی دیکھیں تو اس سے صاف نظر آتا ہے کہ وہ تو پوچھ رہے تھے کہ اس وقت آپ کا سو موٹو کہاں تھا جب پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے وہ آئی ایس آئی کے ذریعے اور سرکاری مشینری کے ذریعے اور نیب کے ذریعے کاروائیاں ہو رہی تھیں اور ان کو کراچی سے اٹھا کر راولپنڈی میں ان کی سماعت ہو رہی تھی. اس وقت آپ کا سو موٹو ایکشن کہاں تھا؟ سپریم کورٹ کے اوپر بھی ٹریمنڈس ایک پریشر ہوگا پولیٹیکل، لیکن وہ عمران خان کا ہاتھ پکڑ کے بندیال صاحب اس کو پنجاب دے کے پھر وفاق دینا چاہتے ہیں. لیکن ادھر خیال یہ ہے کہ عمران خان اور بندیال دونوں گر جائیں گے، اور جو صورتحال ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ مل کے اور انتظامیہ مل کے اور الیکشن کمیشن مل کے پروجیکٹ ریٹرن عمران خان کو ناکام بنا دیں گے.